اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7ویں جماعت کے طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہم آپ کی اردو کتاب میں سے جو لیسن پڑھ رہے ہیں، برزامے کی تحریری اہمیت، اس کا دوسرا حصہ پڑھتے ہیں۔ صفحہ نمبر 90، اقتباس نمبر دوسرا ہے۔ برزہمہ کے باشندے شروع میں گڈھے نما غاروں میں گزر بسر کرتے تھے۔ برزہمہ کے جو لوگ تھے، باشندے کہتے ہیں کہ وہاں کے جو رہنے والے لوگ تھے، وہ گڈھے نما غاروں میں گزر بسر کرتے تھے، یعنی کہ ان کے مکانات گڈھے نما تھے، یعنی وہ زمین کے اندر انہوں نے گڑھے بنائے تھے، غار بنائے تھے، تو وہ ان گڈھوں میں، ان غاروں میں رہتے تھے، زندگی بسر کر رہے تھے۔ یہاں جو گڑھے دریافت ہوئے ہیں وہ 3 سے 4 میٹر گہرے، وہ 4 سے 5 میٹر چوڑے ہیں۔ یعنی برزہمہ میں جو گڑھے دریافت ہوئے ہیں ان کی گہرائی 3 سے 4 میٹر تھے، اور ان کی جو چوڑائی تھی وہ 4 سے 5 میٹر تھے۔ ان گڑھوں کو نوکیلے پتھروں سے کھودا گیا ہے، یعنی اس زمانے میں لوگ پتھروں کے اوزاروں کا استعمال کرتے تھے، تو جو ان گڑھوں کو کھودنے کے لیے لوگ نوکیلے دار پتھروں سے، نوکیلے دار کہتے ہیں ہم، جن کے سرے باریک و تیز ہو، تو وہ ان پتھروں سے، جن کے سرے باریک و تیز تھے، ان سے وہ گڑھے کھودا کرتے تھے۔ ان کے دہانے نسبتاً تنگ تھے، یعنی ان گڑھوں کے یا ان غاروں کے جو دہانے تھے وہ نسبتاً تنگ تھے۔ بعض گڑھوں میں دیوار کے ساتھ زینے بھی بنے ہوئے ہیں، تو زینے کہتے ہیں ہم سیڑھیوں کو، یعنی مٹی کو کھود کے انہوں نے سیڑھیاں بنائی تھی جن کے ذریعے وہ ان گڑھوں میں اترتے تھے۔ دہانے پر کھمبے گاڑنے کے نشان پائے جاتے ہیں، یعنی کھدائی کے دوران جو وہاں گڈھے دریافت ہوئے ہیں، ان گڑھوں کے دہانے پہ کھمبے گاڑنے کے نشان پائے جاتے ہیں۔ لگتا ہے کہ برف اور بارش سے بچنے اور گڑھوں کو محفوظ رکھنے کے لیے ان پر چھت بنائی جاتی تھی۔ یعنی ان نشانات سے ایسا لگتا ہے کہ لوگ گڑھوں کے اوپر چھت بناتے تھے تاکہ وہ برف اور بارش سے بچ سکیں اور ان گڑھوں کو یہ چھت محفوظ رکھ سکیں۔ یہ چھت بوجھ پتھر کی ہوتی تھی، یعنی بوجھ پتھر کہتے ہیں ہم، بوجھ درخت کا چھلکا، یعنی جنہیں پرانے زمانے میں لوگ بطور کاغذ استعمال بھی کرتے تھے۔ تو ان گڑھوں پہ جو چھت بنائی جاتی تھی وہ بوجھ پتھر کی بنی ہوئی ہوتی تھی۔ گڈھوں کے باہر ادھ جلے بوجھ پتھر سے اس کے استعمال کا پتہ چلتا ہے۔ ہمیں کیسا پتہ چلا کہ وہ بوجھ پتھر سے چھت بناتے تھے؟ کیونکہ گڑھوں کے باہر جو ادھ جلے یعنی نصف جلے ہوئے بوجھ پتھر ملے ہیں، ان سے پتہ چلتا ہے کہ لوگ چھتوں میں بوجھ پتھر استعمال کرتے تھے۔ گڈھوں میں راکھ اور کوئلہ دریافت ہوا ہے، تو ان گڈھوں میں، ان غاروں میں راکھ جسے کشمیری میں ہم سور کہتے ہیں، اور کوئلہ یعنی ایندھن کشمیری میں جن کو ہم سینگ کہتے ہیں،
تو گڑھوں میں راکھ اور کوئلے بھی دریافت ہوئے ہیں، جو اس بات کا اشارہ ہے کہ ان میں لوگ رہتے تھے اور چولہا جلاتے تھے۔ اس راکھ اور کوئلے سے اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ لوگ ان گڑھوں میں رہتے تھے اور ان گڑھوں میں چولہا جلاتے تھے۔ ایسے آثار بھی ملے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ گرمیوں میں یہ لوگ گڑھے سے باہر بھی چولہا جلاتے تھے۔ تو ایسے آثار کے نشانات یا علامات، تو ایسے نشانات اور ایسے علامات بھی ان گڑھوں کے باہر ملے ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ لوگ گرمیوں کے موسم میں ان گڑھوں سے باہر چولہا جلاتے تھے۔ کشمیر کے یہ قدیم باشندے گڑھوں میں شاید اس لیے رہتے تھے کہ موسم سرما کی شدید سردی اور برف باری سے محفوظ رہیں۔ تو کشمیر کے یہ پرانے جو باشندے تھے، قدیم باشندے تھے، وہ ان گڑھوں میں شاید اس لیے رہتے تھے تاکہ موسم کی شدید سردی اور برف باری سے محفوظ رہ سکے۔ تو اس لیسن میں کچھ الفاظ نئے جو آئے ہیں، آثار اثر کی جمع ہے، یہ اسم ہے، تو آثار کے معنی ہے نشانات یا نقوش یا علامات۔ تو آثار قدیمہ مطلب ہے کہ پرانے نشانات یا پرانے نقوش یا پرانے علامات۔ تو تہذیب کہتے ہیں ہم رہن سہن کا طریقہ۔ تو گڈی نما یعنی ایسی غار جو گڈے کی شکل میں ہو، تو نوکیلے دار جن کے سرے باریک اور تیز ہو۔ زینی کہتے ہیں ہم سیڑھی کو۔ تو بوجھ درخت کا چھلکا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، وسلام۔